السلام علیکم، کیسے ہیں یار آپ لوگ؟ یار ابھی تھوڑی دیر کی پہلے کی بات ہے، میں نا نیوز وغیرہ دیکھ رہا تھا، تو وہاں پہ جناب مجھے ایک بات دیکھنے کو ملی کہ پنڈی میں ایک 8 سال کی بچی کو اتنا مارا گیا کہ وہ جان سے ہاتھ دھو بیٹھی۔ اور مارنے کی وجہ کیا تھی کہ اس نادان سی چھوٹی سی بچی سے ایک ایکسپینسو مہنگا طوطا اڑ گیا۔ یہ بات پنڈی کی ہے، پنڈی بحریہ ٹاؤن کی حسن صدیقی منحوس، میں اسے منحوس کہوں گا، آپ لوگ جو مرضی سمجھیں اس کو۔ حسن صدیقی منحوس نام کا ایک بندہ اور اس کی منحوس بیوی، انہوں نے اپنی ایک فیمیل میڈ چھوٹی بچی کو اتنا مارا کہ وہ مر گئی۔ اس بچی کا تعلق مظفر گڑھ سے ہے، جو کہ کافی دور ایک ایریا ہے۔ اس بچی کے انکل نے اس کو ریفر کیا تھا اس گھر میں کہ بیٹا آپ وہاں چلے جائیں، وہاں پہ آپ نے صرف کام کرنا اور اچھا پڑھنا ہے۔ اس کے پیرنٹس کو کنونس کیا گیا تھا کہ جی آپ اپنی بچی کو وہاں بھیج دیجئے، کام صرف اتنا سا ہے کہ جس گھر میں جا رہی ہے وہاں پہ کوئی 5-6 مہینوں کی بچی ہے، اس 5-6 مہینے کی بچی کا آپ کی بیٹی خیال رکھے گی، اور آپ کی بیٹی کی اچھی ایجوکیشن ہوگی، اچھا لیونگ سٹائل ہوگا، اچھا کھانا پینا ہوگا۔ اس لالچ کو دیکھ کے ان پیرنٹس کو اس بچی کو جناب مظفر گڑھ سے پنڈی ٹرانسفر کیا گیا۔ وہاں پہ اس بچی کو جناب تشدد اتنا کیا گیا کہ وہ مر گئی۔ 31 مئی کی بات ہے یار، کہ پہلے اس بچی کو مارا گیا، اتنا مارا گیا کہ وہ جب مرنے کے قریب تھی تو اس کو ہاسپٹل لے گئے۔ اس ہاسپٹل میں جناب اس کو آئی سی یو میں رکھا گیا اور بچی 31 مئی کو دم توڑ گئی، آئی سی یو میں بچی دم توڑ گئی۔ ادھر ہی اسی ہاسپٹل کے سٹاف ممبر نے پولیس کو فون کیا، پولیس نے ایف آئی آر کاٹی، اور 1 یا 2 جون کو حسن صدیقی منحوس اور اس کی بیوی منحوس دونوں کو اریسٹ کر لیا گیا۔ 1-2 دن کے بعد حسن صدیقی منحوس اور اس کی بیوی منحوس دونوں نے کنفیس کیا کہ ہاں جی ہم نے اس بچی کو مارا ہے، اور مارنے کی وجہ صرف اتنی تھی کہ انہوں نے ہمارا ایک ایکسپینسو طوطا اڑا دیا۔ ڈاکٹرز یہ بھی کہتے ہیں کہ بچی کے جسم کے اوپر تشدد کے نشان ہیں، اور ایسے بھی کچھ زخم ہیں جو کہ بھر رہے تھے، جس کا مطلب یہ ہے کہ دیکھیں اگر مجھے ایک چوٹ لگے گی نا، 2-3 دنوں کے بعد وہ ریکوری فیز میں آ جائے گی، اٹ مینس کہ مجھ پہ ظلم کیا گیا تھا۔ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اس بچی کو پہلی دفعہ نہیں اتنا مارا گیا، مارا جاتا تھا پتہ نہیں کب سے، اس دفعہ لیکن حد ہو گئی۔ حسن نے اپنے منہ سے اقرار کیا کہ ہاں جی میں نے اس کو مارا ہے۔ پولیس نے اس کو اریسٹ تو کر لیا، راوت پولیس اسٹیشن یا روات، آئی ڈونٹ نو جو بھی نام ہے، وہاں پہ ان کو اریسٹ تو کیا ہوا ہے۔ لیکن ابھی تک کی تو میں نے کوئی ایسی نیوز نہیں سنی کہ اس بندے کو ہینگ ٹل ڈیتھ کیا گیا ہے، یا اس بندے کو جلایا گیا ہے، یا آئی ڈونٹ نو وٹ ایور۔ ویڈیو بنانے کا صرف ایک پرپز ہے یار، کہ اگر تو آپ لوگوں کو اس کیس کا پتہ ہے تو اپنی آواز اٹھائیں۔ میں یہ نہیں کہتا آپ کو کہ روڈ پہ نکل جاؤ، جلوس نکالو یا کچھ کرو، نہیں۔ اگر آپ کا کوئی ریفرنس پڑتا ہے، کوئی ہاتھ پڑتا ہے اس سائٹ کے اوپر، تو یار اس بچی کے لیے کچھ کرو، بیکاز صرف یہ ایک کیس ہے جو کہ منظر عام پہ آیا ہے، ایسے ہزاروں کیسز ہوتے ہوں گے روز جن کا کوئی پتہ نہیں ہے۔ مجھے تکلیف ہے اس چیز کی۔ میرا اپنا ایک چھوٹا بھائی ہے، ماشاءاللہ 6 سال کا ہے۔ میں جب یہ چیز پڑھ رہا تھا، میں نے بیکاز نیوز سنی، میں نے اس کے بعد اس کے اوپر ریسرچ شروع کر دی، ڈان نیوز کی سائٹ کے اوپر، اور جتنی بھی آپ جو 2-3 سائٹس ہیں میں نے وہاں کے اوپر ریسرچ کی۔ میں وہاں پہ چیزیں پڑھ رہا تھا، ساتھ وہ میرے لیٹا ہوا تھا، میں اس کو دیکھ رہا تھا، اور میرے مائنڈ میں صرف ایک ہی چیز چل رہی تھی کہ یار وقار، اللہ معاف کرے یار، یہ بہت بڑی زیادتی ہے۔ میں اپنے بھائی کو دیکھ رہا تھا، اور میں اس بچی کو فیل کر رہا تھا کہ یار 8 سال کی بچی کو تم اتنا مار رہے ہو کہ یار، مطلب آپ امیجن کرو یار اس منظر کو، کہ اتنا آپ، مطلب میرے پاس لفظ نہیں ہے، لٹرلی میری بولنا نہیں چاہ رہا مجھ سے کہ میں کیا بتاؤں۔ اور یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں ہوا ہمارے پاکستان میں، دنیا میں ہوتا ہوگا، لیکن ایک مسلمان کنٹری میں یہ بنتا نہیں ہے یار۔ جو ہوا انتہائی غلط ہوا، بنتا نہیں تھا یہ ہونا۔ کسی بھی بچی کے ساتھ کو مارنا، اول تو مارنا بنتا ہے نہیں، چائلڈ لیبر ویسے بھی ایک سن ہے، آؤٹ آف لا ہے چیز، کہ چائلڈ لیبر الاؤڈ ہی نہیں ہے، لیکن
یہ چیز تو بالکل ہی سمجھ میں نہیں آتی یار. تو اگر تم کچھ کر سکتے ہو تو کرو. ہرگز میں یہ نہیں کہتا کہ تم دنگے فساد شروع کر دو، آگے بہت برے حالات چل رہے ہیں. اگر تمہارا وہاں پہ اس پولیس اسٹیشن میں کوئی تمہارا ہاتھ پڑتا ہے، کوئی ریفرنس ہے، کوئی کچھ بھی ہے، تم کرو. حسن صدیقی منحوس، اس کی بیوی منحوس کے خلاف کچھ کرو. میرے ہاتھ میں اتنا تھا کہ میں نے اپنی ویڈیو بنا دی، تم لوگوں کو بتا دیا. جن لوگوں کو نہیں پتہ تھا، میرا بھائی میری ویڈیو کے بعد زہرہ شاہ کیس، گوگل کے اوپر یہ 3 ورڈز آپ سرچ کیجئے گا، آپ کو ٹوٹل ڈیٹیل مل جائے گی. کون سا ہاسپٹل تھا، کس نے رپورٹ کیا، کیا تھا پروسیڈنگز، یہ سارا کچھ آپ کو گوگل بتا دے گا. بات اتنی سی یار، دیکھو ہمارے اوپر جو اس ٹائم عذاب آیا ہوا ہے نا، اللہ کی طرف سے ویسے ہی نہیں آیا ہوا. ہم ایک طرف چھتوں کے اوپر اذانیں دیتے پھر رہے ہیں کہ اللہ پاک ہمیں معاف فرما دے، ہاتھ جوڑ کے منت کریں کہ اللہ پاک اس کرونا کو ختم کر دے. اگر آپ لوگوں کو نہیں پتہ تو ہمارے اوپر ایک ٹڈیوں کا بھی عذاب آیا ہوا ہے. ہماری جتنی بھی فصل تھی وہ تباہ ہوتی جا رہی ہے. پنجاب حکومت، سندھ حکومت ٹوٹل پریشان ہے کہ اس ٹڈیوں کے عذاب کو کیسے کریں. آپ یہ دیکھو کہ جب سے 2020 سٹارٹ ہوا ہے تب سے ضلالت ہی ضلالت ہو رہی ہے. کیوں ہو رہی ہے؟ وجہ ہمارے اپنے اعمال ہے. میں ایک بات کہتا ہوں کہ گنہگار تو گنہگار ہے ہی. گنہگار کے گناہ کو سزا نہ دلوانا اس سے بڑا گناہ ہے. اگر مجھے یہ بات پتہ تھی اور میں اس کے اوپر کچھ نہ کرتا نا تو میں اس سے زیادہ بڑا گنہگار ہوں. میں اس کے جرم میں اس کا شریک ہوں، میں اس کو سپورٹ کر رہا ہوں. کیا تم حسن صدیقی منحوس کو سپورٹ کرنا چاہتے ہو؟ اس کی وائف کو سپورٹ کرنا چاہتے ہو؟ یا یہ مانتے ہو کہ جو زہرہ شاہ کے ساتھ ہوا وہ ٹھیک تھا؟ تو پھر کچھ نہ کرو. میری ویڈیو ابھی بند کرو یار اور انجوائے کرو، ٹک ٹاک وغیرہ دیکھو، جو مرضی کرو. لیکن اگر تمہیں لگتا ہے کہ یہ غلط ہوا ہے تو اس کے لیے کچھ کرو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اگر تم کوئی برائی دیکھو تو سب سے پہلے اس کو ہاتھ سے روکو. اگر تم میں اتنی قوت نہیں ہے، ہاتھ سے نہیں روک سکتے تو زبان سے روکو. اور اگر اتنی بھی نہیں ہے نا تو کم سے کم اس کو یہ دل میں برا کہو. اگر اتنا بھی نہیں کر سکتے نا تو تم مسلمان نہیں ہو. اور دل میں برا کہنا ایمان کا سب سے نچلا درجہ ہے، یاد رکھو. باقی یار اس ویڈیو کے اندر میں نہ تو کسی کلاس کو ہٹ کر رہا ہوں. میں نے اگر بحریہ کوٹ کیا تو اس کا میرا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ جتنے بحریہ والے سارے گندے ہیں، سارے برے نہیں. جو غلط ہے وہ غلط ہے، چاہے وہ مڈل کلاس سے ہے، چاہے وہ لوور کلاس سے ہے، چاہے وہ ایلیٹ کلاس سے ہے. جو غلط ہے وہ غلط ہے. میں غلط ہوں، مجھے مار دو. جو غلط ہے اس کو بخشنا نہیں ہے. یاد رکھو میری بات ایک، اگر تم حق کے لیے نہیں کھڑے ہو سکتے نا تو تم کسی لائق نہیں ہو. تمہارے جیب میں آئی فون 11 میکس پرو جو بھی ہے اس کا کیا فائدہ ہے؟ اگر تم حق کے لیے نہیں کھڑے ہو سکتے نا تو تم کسی قابل نہیں ہو. اس لیے اگر میری ویڈیو کوئی گورنمنٹ آفیشل دیکھ رہا ہے تو سر ہاتھ جوڑ کے آپ کو کہتا ہوں کہ ان لوگوں کو سخت سے سخت سزا دی جائے تاکہ نیکسٹ ٹائم کوئی اس بارے میں سوچے بھی اس کی روح کم ہو. سوچے بھی نہ کوئی بندہ. اور اگر کچھ نہیں کر سکتے تو کم سے کم دعا کرو اللہ سے کہ اللہ کچھ کروا دے. یاد رکھنا یار میری ایک بات کہ تم پہ عذاب آنے کی یا مجھ پہ عذاب آنے کی وجہ صرف یہی ہے، جب بھی کوئی بندہ گناہ کرتا ہے اور اللہ اس کو عذاب دیتا ہے تو یاد رکھنا بجلی ایک گھر پہ نہیں گرتی، سب پہ افیکٹ کرتی ہے. میں گنہگار ہوں نا، عذاب میرے اکیلے پہ نہیں آئے گا، میرے گھر والوں پہ آئے گا، میری ویسینٹی پہ آئے گا. جس طرح حسن صدیقی منحوس نے گناہ کیا اس طرح کئی ایسے کمینوں نے حرکتیں کی ہوں گی تو اس کا عذاب ہم سب کے اوپر آ رہا ہے. بات لمبی ہو جائے گی لیکن میں پھر بھی ایک پرانا آپ کو قصہ سناتا ہوں کہ ایک دفعہ ایک گاؤں میں بہت زیادہ گنہگار لوگ تھے. اتنے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتے کو کہا کہ اس گاؤں کے اوپر عذاب لے آؤ. تو فرشتوں نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا اللہ پاک اس میں صرف گنہگار نہیں ہیں، اس میں کچھ نیک لوگ بھی ہیں جو نمازی بھی ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے کہا عذاب دو پھر بھی. ان نیک لوگوں کو میں بعد میں ایڈجسٹ کر دوں گا ان کی نیکیوں کے بدلے، لیکن ابھی عذاب سب کو ملے گا. اور ان کو نیک لوگوں کو عذاب دینے کی وجہ پتہ ہے کیا ہے؟ کہ ان لوگوں نے ان گنہگار لوگوں کو روکنے کی ٹرائی نہیں کی. یاد رکھو تمہاری ہمیشہ کوشش میٹر کرتی ہے، تمہارا عمل نہیں میٹر کرتا. تم لوگوں کی نیتیں دیکھی جاتی ہیں، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. اللہ تمہیں تمہارے اعمال کی وجہ سے نہیں جج کرتا،
تمہاری نیت کو جج کرتا ہے، اس لیے اپنی نیک نیت ہی رکھا کرو۔ باقی کمنگ ٹو زہرہ شاہ، اگر کچھ کر سکتے ہو زہرہ شاہ کے لیے تو ضرور کرو، ٹویٹس چلاؤ، اسٹیٹسز لگاؤ، اگر کوئی ریفرنس ہے تو اس کی ہیلپ کرو۔ اللہ جزائے خیر دے، اور اس جیسے جتنے بھی بچے جو دنیا سے جا چکے ہیں ان کو جزائے خیر دے، ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور ایسے کمینے منحوس لوگوں کو عذاب الہی ملے۔ ایسے لوگوں کے ساتھ تو میں کیا کہوں یار، بس باقی اللہ کرم کرے ہم سب کے اوپر، کرونا سے ہماری جان چھڑائے، سب کو اپنے اپنے گھر میں آباد رکھے، زہرہ شاہ کے گھر والوں کو صبر دے، حسن صدیقی منحوس اور اس کی بیوی منحوس جیسے لوگوں کے اوپر عذاب آئے، میری دعا ہے۔ باقی اللہ ہم سب پہ کرم کرے یار، اگر کچھ کر سکتے ہو تو کرو، فارغ نہ بیٹھو۔ کل کو قیامت والے دن اللہ کو کیا جواب دو گے؟ اللہ پوچھے گا کہ تو کچھ کر سکتا تھا، تو نے کیا کیوں نہیں؟ میں نے یہ تو نہیں کہا تھا کہ تو کر کے دکھا، تو کوشش تو کر، آپ کی کوشش میٹر کرتی ہے۔ باقی اللہ ہم سب کو ہدایت دے یار۔ السلام علیکم۔